آج کا ہمارا مسئلہ ہے نور و بشر کے متعلق۔ سوال لوگ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہے؟ بھائی یہ سوال ہی سرے سے غلط ہے۔ کوئی پوچھے آج گرمی ہے یا بدھ ہے، یہ سوال ٹھیک ہے؟ کیوں جی؟ آج گرمی ہے یا رات ہے؟ 9 بج رہے ہیں یا دن ہے؟ 10 بج رہے ہیں یا رات ہو گئی ہے؟ یہ کوئی سوال ہے؟ یہ سوال نہیں ہے۔ حضور نور ہے یا بشر ہے، یہ کوئی سوال نہیں۔ کوئی آ کے مجھ سے پوچھے مولوی صاحب آپ انسان ہیں یا مولوی ہے، یہ کوئی سوال ہے؟ کیوں جی؟ بھائی میں کہوں گا میں مولوی بھی ہوں، بیڑا چیٹا جیڑا تھوڑا گھڑا تے انسان بھی ہوں۔ کوئی چلا جائے شیخ الحدیث ہے السلام علیکم، آپ انسان ہیں یا شیخ الحدیث ہے؟ کوئی وزیر کے پاس چلا جائے السلام علیکم سر یہ بتائیں آپ انسان ہیں یا وزیر ہیں؟ کوئی صدر کے پاس چلا جائے جناب صدر صاحب آپ انسان ہیں یا صدر ہیں؟ یہ کوئی سوال ہے؟ بھائی وہ انسان ہے ذات کے اعتبار سے، صدر ہے عہدہ کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، یہ وزیر ہے منصب اور عہدہ کے اعتبار سے، انسان ہے ذات کے اعتبار سے، وزیر اعلیٰ ہے منصب اور عہدہ کے اعتبار سے، انسان ہے ذات کے اعتبار سے، یہ تو کوئی سوال نہیں۔ شیخ الحدیث ہے اپنے منصب اور مقام اور عہدہ کے اعتبار سے، انسان ہے ذات کے اعتبار سے۔ نور و بشر کا مسئلہ بھی یوں ہی ہے، انسان آپ ہیں، بشر آپ ہیں ذات کے اعتبار سے، اور نور آپ ہیں اپنے منصب نبوت اور اپنے عہدہ اور مقام کے اعتبار سے۔ اس میں تو کوئی منافات نہیں ہے۔ نور ہدایت بھی بن کے تشریف لائے اور بشر بھی ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس نقطہ اختلاف کو ذرا سمجھیں، دلائل تو آپ لوگ اچھے سمجھتے ہیں، نقطہ اختلاف ذہن میں رکھیں ذرا کہ ہم نے عوام کو سمجھانا کیا ہے۔ ایک طبقہ دلیلیں دے رہا ہے کہ حضور بشر ہے، دوسرا طبقہ دلیلیں دے رہا ہے حضور نور ہے۔ ان سے پوچھو کہ تم بشر مانتے ہو، وہ کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ تم نور مانتے ہو، کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں۔ تو ان میں جھگڑا کیا ہے؟ ان سے پوچھو کہ تم نور مانتے ہو، کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ تم بشر مانتے ہو، ہاں مانتے ہیں۔ تو پھر جھگڑا کیا ہے تمہارا؟ آپ ان سے پوچھ کے دیکھو کہ بشر مانتے ہو، کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں۔ ہم سے پوچھو کہ نور مانتے ہو، ہاں مانتے ہیں۔ تو پھر جھگڑا کیا ہے تمہارا یار؟ تم نے قوم کے اندر یہ جھگڑا کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اصل میں نقطہ اختلاف سمجھنے والی بات ہے۔ نقطہ اختلاف کیا ہے اس کو ذرا غور سے آپ لوگ دیکھیں۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، نور ہدایت۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتا ہے لباس بشر میں۔ کس میں؟ لباس بشر میں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فلاں طبقہ اہل و سنت کے لباس میں ہے، میں کہتا ہوں کہ اہل بدعت اہل سنت کے لباس میں ہے، اس سے وہ خوش ہو جائیں گے کہ یار ہمیں اہل سنت کے لباس میں تو تسلیم کر لیا ہے، ان کی بڑی مہربانی، یوں ہی کہیں گے؟ کیا اہل سنت کے لباس میں کہنے سے اہل سنت کی نفی ہوتی ہے یا اس بات ہوتا ہے؟ میں ان کی بات سمجھانے کے لیے ایک مثال اور دینے لگا ہوں، ان کی اہل سنت کے لباس والوں کی بات۔ ایک آدمی کہتا ہے گدھا شیر کے لباس میں ہے، شیر بن جائے گا ہے یا کھوتے تک کھوتا رہے گا؟ کھوتا ہی رہنا ہے، گدھا ہی رہے گا نا۔ اہل سنت کے لباس میں ہے کہنے سے کیا سنیت کی نفی ہوگی یا اہل سنت ہونے کا اس بات ہوگا؟ کیوں جی؟ نفی ہوگی۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہم حضور کو بشریت کے لباس میں سمجھتے ہیں۔ بھائی جب بشریت کے لباس میں مار رہے ہو، لباس بشریت کا قول کرنا یہ اقرار بشریت ہے یا انکار بشریت ہے؟ میں نہیں کہتا، ان کے گھر کے عالم نے لکھا ہے۔ غلام رسول سعیدی چند ماہ پہلے فوت ہو گئے، ان کی کتاب ہے تبیان القرآن،
تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی 12 جلدوں میں، لیکن علمیت کا حال یہ ہے، علمنا منطق الطیر کے تحت ایک روایت روح المعانی سے نقل کیا، حوالہ بھی روح المعانی کا دیا ہے۔ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، صحابہ کے ساتھ ہیں، جا رہے ہیں، رستے میں بلبل بول رہا ہے، حضور نے فرمایا یہ باتیں کر رہا ہے، کبوتر بول رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ بات کر رہا ہے، فاختہ بول رہی ہے، آپ نے فرمایا یہ بات کر رہی ہے، چڑیا بول رہی ہے، آپ نے فرمایا یہ بات کر رہی ہے، چیل بول رہی ہے، کوا بول رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو تم کہتے ہو نبی کو پتہ کوئی نہیں، نبی تو پرندوں کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ حالانکہ روح المعانی کو اٹھا کے دیکھیں، روح المعانی والے نے یہ حکایت حضرت سلیمان علیہ السلام کی نقل کی ہے، اور یہ علمیت ہے لوگوں کی، علم ہونے کا لوگوں کو بڑا دعویٰ ہے، لیکن آگے خیانت سے بھی کام بالکل پورا لیتے ہیں۔ ایک خیانت اور آپ کو عرض کرتے چلا جاؤں، جال حق بڑی معتبر ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ علم غیب کی فصل دیکھیں، قرآن کی آیات، احادیث طیبات، پھر آگے شارحین کے اقوال۔ اس شارحین کے اقوال میں ایک قول ملا علی قاری کا نقل کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ والوں کی مطلب ہے نشاندہی فرمائی، فرمایا انی لعارف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم، میں ایک لشکر کو جانتا ہوں، ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں، ان کے باپ کے ابا کے نام بھی جانتا ہوں، اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی دیکھ رہا ہوں میں، اور وہ بہترین گھوڑے سوار ہوں گے۔ اس کے تحت ملا علی قاری نے لکھا کہ یہ حضور کا معجزہ ہے، حضور کا معجزہ ہے، اور آگے لکھا ما کونہ دلالتا ان علمہ تعالی محیطم بالکلیات والجزیات من الکائنات وغیرہ۔ معجزہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا کا علم ساری کلیات و جزیات کائنات وغیرہ ہر ایک چیز کو محیط ہے، لیکن جب ان لوگوں نے اس کو پکڑا، کیا کیا؟ کر دیا ان علمہ علیہ السلام، جملہ لکھا تھا ان علمہ تعالی، انہوں نے کیا کر دیا؟ جال حق موجود ہے، مرقات بھی کتب خانے میں موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے عربی کی مرقات بھی دیکھی ہے، میں نے اردو ترجمہ بھی مرقات کا دیکھا ہے۔ میں نے کہا شاید مجھے غلطی لگ گئی ہو، لیکن جب دیکھا تو حیران ہو گیا کہ یار اس درجے کی بھی خیانت ہوتی ہے، اور یہ بھی اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں کہ بات کہی کی تھی اور پھٹ کہی کر دیا۔ ہے تبیان القرآن والا مولوی غلام رسول سعیدی صاحب، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ لباس بشریت کا قول انکار بشریت ہے، میری بات نہیں، اس کی بات ہے۔ وہ حوالہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تبیان القرآن جلد 2 صفحہ 453۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے بعض لوگ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان اور بشر نہیں مانتے۔ جملے غور سے سننا، بعض لوگ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان اور بشر نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حقیقت نور ہے، بشریت آپ کی صفت یا آپ کا لباس ہے۔ تبیان القرآن جلد 2 صفحہ 453۔ اب آپ بتاؤ، غلام رسول سعیدی مفسر قرآن، جس کی تفسیر کی پہلی جلد چھپنے پر شاہ احمد نورانی صاحب کی کوٹھی پر علماء نے اکٹھے ہو کے اس کو سپاس نامہ اور مبارکباد پیش کی تھی، اور بڑے بڑے کراچی کے جید علماء ان کے اکٹھے ہو کے انہوں نے غلام رسول سعیدی کو خراج تحسین پیش کیا تھا کہ ہمارے مسلک کا بھی کوئی آدمی میدان میں نکلا ہے جس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ یہ وہ تفسیر ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بعض لوگ حضور کو انسان اور بشر نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں حضور کی بشریت لباس ہے، وہ لباس قول کو، لباس بشریت کے قول کو انکار بشریت لکھ رہے ہیں۔ تو اب آپ نے بھی اسی کو پیش کرنا ہے کہ لباس بشریت کا قول کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں بشر مانتا ہوں، سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں میں بشر مانتا ہوں۔ جب آپ نے تھوڑا سا اور کوریدا اسے، بھائی کیسے بشر مانتے ہو؟ میں تو لباس بشر میں مانتا ہوں۔ بھائی لباس بشر میں مانتے ہو
پھر آپ ایک مثال دے دیں جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اہل بدعت اہل سنت کے لباس میں ہے، تو کیا اہل سنت بن جائیں گے؟ لباس بشریت کے قول کے کرنے سے آپ کے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ انکار بشریت ہوتا ہے، اقرار بشریت نہیں ہوتا۔ اب آپ بتائیں اختلاف کوئی سمجھ آیا؟ نقطہ اختلاف سامنے ہوا، کوئی ظاہر ہوئی بات؟ پہلے تھا کہ یہ لوگ تو جناب جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے، اور وہ کہیں گے ہم بشر مانتے ہیں، پھر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار ہماری سوچ تو یہ تھی کہ بشر نہیں مانتے، لیکن یہ تو بشر کے قائل ہے۔ لیکن اب جو ان کا دعویٰ ہوگا لباس بشریت کا، اب آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ لباس بشریت کا قول کیا ہے؟ انکار بشریت ہے۔ جب انکار بشریت ہے تو اب آپ کو بات ذرا مزید پختہ ہو جائے گی۔ اب اختلاف کا نقطہ اختلاف ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ لوگ چونکہ لباس بشریت کا قول کرتے ہیں اور لباس بشریت کا قول ان کی تحقیق میں بھی انکار بشریت ہے، اس لیے نور اور بشر کا یہ اختلاف اب ذہن میں ابھر کے سامنے آتا ہے کہ اہل سنت والجماعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشر ہی نہیں سید البشر مانتے ہیں، سید الانس مانتے ہیں، کائنات کا سردار مانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نور ہدایت بھی مانتے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا نور ہدایت تو یہ تو معتزلہ کا قول ہے۔ فیض احمد اویسی کی کتاب وہ لکھتا ہے کہ یہ تو معتزلی روح المعانی میں نقل ہوا ہے، یہ تو معتزلہ کا قول ہے۔ اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ہمارا قول معتزلہ والا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، اسی غلام رسول سعیدی کی جلد 2 کو آپ نے ملاحظہ فرمانا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور کی تفسیر کے اندر اس نے لکھا ہے کہ اکثر مفسرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت تسلیم کر رہے ہیں۔ بلکہ میں ایک اور چیلنج کرنے لگا ہوں، آپ غور سے سن لیں اس کو۔ میری تحقیق یہ ہے، جہاں تک اکابر کو میں نے پڑھا ہے، میں نے تفسیروں کا مطالعہ کیا ہے، میری بات یہ ہے، تحقیق یہ ہے، میں اس لیے اپنی کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا غلط بھی ہو سکتی ہے تو وہ میرے ہی گلے میں پڑے نا، اکابر کی تحقیق میں نہیں کہہ رہا۔ کیا کوئی ایک مفسر پیش نہیں کیا جا سکتا جس نے قد جاءکم من اللہ نور کے تحت لکھا ہو؟ کوئی ایک مفسر جو مفسر ہو، معتبر مفسر ہو، کوئی ساوی نیلی پیلی اگر کوئی پیش ہو جائے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، میں مفسر کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی ایک معتبر مفسر پیش نہیں کیا جا سکتا جس نے قد جاءکم من اللہ نور کی تفسیر میں لکھا ہو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ جسم مبارک نور سے بنا ہوا تھا اس لیے قرآن نے نور کہا ہے۔ ایک مفسر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر مجھے چیلنج کیا جائے کہ تم پیش کرو کہ حضور کو نور ہدایت کی وجہ سے قرآن نے نور کہا ہے، میں ایک نہیں میں ڈھیر لگا سکتا ہوں۔ اور ڈھیر تو ان کے اپنے گھر میں لکھا ہوا ہے۔ غلام رسول سعیدی کہتا ہے اکثر مفسرین نے اس آیت میں نور سے مراد نور ہدایت لیا ہے۔ یار چھوڑو باقی مفسرین کو، نعیم الدین مراد آبادی کو دیکھ لو، وہ خود نور ہدایت کا قول لکھ رہا ہے۔ اس نے خود کنز الایمان کی حاشیے پر نور ہدایت کا قول لکھا ہے۔ غلام رسول سعیدی نے اس کے قول کو نور ہدایت تسلیم کیا ہے۔ اسی شرح تبیان القرآن تفسیر جو ہے اس میں لکھا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ مفسرین اکثریت کا قول یہ خود مان رہے ہیں، اور ویسے ایک مفسر بھی ان کے حق میں نہیں ہے، ایک مفسر، حتیٰ کہ نعیم الدین مراد آبادی بھی نہیں ہے جس نے ان کے حق میں لکھا ہو کہ قرآن نے نور کہا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نور سے بنا ہے۔ اس بنیاد پر کسی مفسر نے نہیں لکھا۔ کوئی معتبر مفسر ہو اور اس نے لکھا ہو، آؤ پیش کرو یا اللہ۔ بہرحال اختلاف کا جو بنیاد یا نقطہ ہے وہ یہی ہے، چونکہ یہ لوگ لباس بشریت کا قول کرتے ہیں، اور تحقیق یہ ہے کہ لباس بشریت کا قول کیا ہوتا ہے، جیسا کہ غلام رسول سعیدی نے لکھا ہے، انکار بشریت ہوتا ہے۔ ایک بات میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے کندھے پہ بات رکھنی ہے، اپنی تحقیق نہیں پیش کرنی کہ تمہارے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ لباس بشریت کا قول کیا ہے، انکار بشریت۔
اب یہ اختلاف ذہن میں آتا ہے. اس میں یاد رکھیں گفتگو کے لیے ہمیشہ ایک ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ دلائل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے متعلق ہوں گے. گفتگو یا بحث جسم مبارک کے متعلق ہوگی، روح مبارک کے متعلق نہیں ہوگی. ورنہ کیا ہوگا، اگر آپ نے مطلق رکھا گفتگو کو تو آپ کے خلاف جو دلیلیں آئیں گی وہ روح مبارک والی آئیں گی. مثلا کیا اول ما خلق اللہ نوری، تم نور نہیں مانتے؟ اللہ کا نبی ارشاد فرماتا ہے سب سے پہلے رب نے میرے نور کو پیدا کیا. تو آپ پھر کہیں گے کہ یار اب کیا بن گیا؟ اگر آپ نے شروع سے ہی ایک بات طے کر لی کہ بھائی آپ کی اور میری گفتگو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ ہو رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پہ نہیں ہو رہی، تو اب یہ دلیل نہیں پیش ہوگی. کیوں؟ اس سے مراد سرکار کی کیا ہے؟ روح مبارک ہے. جیسے کہ ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے کہ نوری ای روحی، یا جابر ان اللہ خلق نور نبی کا قبل الاشیاء من نور ہی، یہ روایت ہے. اس روایت کا بھی آپ محمل صحیح یہی بیان کر سکیں گے کہ یہ تو سرکار کی روح مبارک کے متعلق ہے، قطع نظر اس کی سند کے ہم اس طرف نہیں جا رہے. تو جب آپ نے اس کو روح مبارک پہ رکھنا ہے بات کو، تو پھر دیکھو پھر وہ دلائل ایسے پیش ہوں گے. اور اگر آپ سرے سے ہی پہلے سے ہی یہ بات طے کر لیں کہ بھائی گفتگو آپ کی اور ہماری، بحث ہماری اور آپ کی سرکار کے جسم مبارک پہ ہوگی، روح مبارک پہ نہیں ہوگی، تو پھر وہ یہ دلیلیں پیش کرے گا. اب یہ دلیلیں بھی ختم ہو گئی. پھر آپ تھوڑی سی اور تنقید کر لیں کہ بھائی آپ نے دلیل سے یہ ثابت کرنا ہے، کوئی ایسی دلیل کہ جس میں یہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. اس پہ آپ نے صراحتاً کوئی دلیل پیش کرنی ہے. قد جاءکم من اللہ نور بھی پیش نہیں ہوگی. پھر اگر آپ تھوڑا سا اس تنقید کے اندر بیدار رہے تو انشاءاللہ ان کے پاس دلیل رہے گی کوئی نہ، کوئی ایسی دلیل نہیں ہوگی جو وہ پیش کر سکے. چونکہ کچھ روح کے متعلق ہے وہ الگ ہو گئی، اور کچھ نور ہدایت کے متعلق ہے وہ بھی الگ ہو جائے گی. جو ان کی دلیل ہوگی جو مطلب 100% ان کے مدعا کو ثابت کرے، ایسی دلیل رب کی دھرتی پہ موجود نہیں ہے. بس صرف ڈھکوسلے کی بات ہے. اب اگلا آدمی اگر سست ہو تو پھر وہ مناظر چستی سے اپنا کام کر جاتا ہے، اور آگے سے آدمی چست ہو تو پھر وہ بندہ چستی کی وجہ سے پھر مار نہیں کھاتا. اور آدمی اگر سویا بیٹھا ہو تو پھر پتہ کچھ بھی نہیں چلتا، نہ چستی کا نہ سستی کا، پھر تو کام ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت پہ، یہ اس کا نقطہ اختلاف ہے. بعض لوگ ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں تمہارے علماء نے تسلیم کیا ہے کہ ہم بشر تسلیم کرتے ہیں. کہا حضرت امام اہل سنت کی کتاب نہیں پڑھی نور و بشر، حضرت نے حوالے دیا آخر میں کہ ان کے گھر کے جید علماء بھی بشر تسلیم کرتے ہیں. وہ فلانی کتاب آپ کی چھپی ہے بشریت پہ، ہمارے گھر کے حوالے موجود ہے، تو ہم اگر بشر نہیں مانتے تھے تو تم نے کیوں حوالے دیے؟ بات آپ کے ذہن میں آئی؟ بات تو ان کی ٹھیک ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں امجد علی نے بہار شریعت میں، خلیل خان قادری برکاتی نے ہمارا اسلام میں، نعیم الدین مراد آبادی نے کتاب العقائد میں حضور کو بشر لکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بشر تو مانتے ہیں یہ لوگ. یاد رکھیں ان کے دو قول ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. دو اقوال ہیں، ایک ہمارے لیے اور ایک خاص لوگوں کے لیے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حجت اللہ فی الارض حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں یہ بات موجود ہے. حضرت فرماتے ہیں ہم مناظرہ کے لیے گئے ڈیر اسماعیل خان کے ساتھ، تو وہاں مناظرہ میں ان کے مناظر نے جو قول لکھا، چونکہ ان کے دو قول ہوتے ہیں، مناظرے کے لیے قول الگ رکھا ہوا ہے اور اپنی عوام کے لیے قول انہوں نے الگ رکھا ہوا ہے. تو جب مناظرے میں پیش ہوتے ہیں تو پھر ایسی ڈھیلی بات کریں گے کہ جو آپ کے مسلک کے قریب بات ہوگی. تو آپ سمجھتے تھے کہ یار وہ تو ایسی بات کر رہے ہیں، اب وہ تو نبی پاک کو بشر تسلیم کرتے ہیں، وہ تو حضور کو بشریت، حضور کی بشریت لکھ کے دے رہے ہیں، آپ خواہ مخواہ کہتے ہیں کہ بشر نہیں مانتے. پھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو حضرت کی تحقیق یہ تھی، اور بات بھی 100% درست ہے کہ ان کے دو قول ہیں. جب اپنوں سے ملتے ہیں تو پھر بات وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ادھر ملتی ہے تو بات اور ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب ادھر ملتی ہے تو بات اور ہے.
تو جب چونکہ ہمارے علماء کے سامنے انہوں نے ایسی باتیں کہی تھی اور ایسی باتیں لکھی تھی جو ہمیں انہوں نے دکھائی، تو پھر کیا ہوا، ہمارے اکابر نے کہا دیکھیں یہ بات تو یہ لکھ رہے ہیں، لیکن جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ ہوتا ہے تو پھر بات اور ہو جاتی ہے کہ نہیں بشر تو ہم نہیں مانتے۔ کتابوں کے حوالے بھی ذہن میں رکھیں جہاں صراحتاً انکار بشریت کا قول بھی لکھا ہوا ہے۔ انوار قمریہ، یہ سیال شریف سے کتاب چھپی ہے، اس انوار قمریہ کے صفحہ 94 پہ لکھا ہوا ہے جو ہستی جناب آدم سے بھی پہلے کی ہو اس ہستی کو بشر کیسے مانا اور کہا جا سکتا ہے؟ جو ہستی جناب آدم سے بھی پہلے کی ہو اس ہستی کو بشر کیسے مانا اور کہا جا سکتا ہے؟ اب آپ خود دیکھیں کیا یہ اقرار بشریت ہے؟ دوسری کتاب مصلحانہ کوشش بجواب مخلصانہ کاوش، یہ اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ 151 پر مفتی عبد المجید خان سعیدی رحیم یار خانی نے لکھا ہے، یہی قول نقل کیا ہے جو ہستی جناب آدم سے ابو البشر سے بھی پہلے ہو اس ہستی کو کیسے بشر مانا اور کہا جا سکتا؟ اب آپ بتاؤ انکار بشریت اور کس کو کہیں گے؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے تو اب آپ کو کیا ضرورت ہے زبردستی نہیں جی نہیں مانتے ہیں، نہیں جی نہیں مانتے؟ وہ جب کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اور مفتی احمد یار صاحب نے تفسیر نعیمی میں بھی لکھا ہے ان کو بشر ماننا بے دینی ہے، تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ 128، پرانا ایڈیشن ہو تو صفحہ 100۔ بہرحال اس پہ اب آپ اپنے دلائل کچھ ملاحظہ فرمائیں، پھر ان کے دلائل بھی کچھ عرض کر کے ان کے جواب عرض کرتے ہیں۔ ویسے ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو لباس بشریت والا قول ہے نا، یہ پتہ ہے کہاں سے چلا ہے؟ یہ بھی آج آپ کو بتا دیتے ہیں۔ لباس بشریت کا قول مشرکین مکہ سے چلا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک کتاب ہے تحفظ عقائد اہل سنت، اس کا صفحہ 681، اس پہ لکھا ہے کہ کافروں نے جب دیکھا کہ اب تک ہم کہتے رہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں بشر ہے، ہاں پہلے وہ بیچارے مطلب ہے کہتے رہے تھے اور لوگوں قریب نہ جاؤ قریب نہ جاؤ قریب نہ جاؤ، یہ تو انسان ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ بات کوئی ہاتھ میں آئی نہیں، اب انہوں نے پیترا بدلا۔ یہ خود کتاب والا لکھ رہا ہے، کتاب ہماری نہیں ہے، کتاب ہمارے بھائیوں کی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کیا؟ کافروں نے دیکھا کہ جب ہمارے اس اصول کو کہ محمد بشر ہے بشرم مثلنا، ایک آپ کو تھوڑا سا میں اب ایک لطیفہ سناؤں تاکہ آپ کی طبیعت کو فریش ہو جائے۔ میں ایک دفعہ سفر سے آ رہا تھا تو ایک سردی تھی بڑی، میرے پاس تو کوئی چادر بھی نہیں تھی، کھڑکی کھلی ہوئی تھی، بڑی ہوا آ رہی تھی۔ ایک لڑکا پیچھے بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے میں جی آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ادھر کھڑکی کے پاس آ جائے، اس کو میں نے بٹھا دیا۔ تعارف ہوا تو کہتا ہے میں سرگودا جا رہا ہوں۔ میں نے کہا خیر سے؟ فلاں مدرسہ میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ تو وہ پتھری لوگ ہیں۔ میں نے اسے کہا آپ کو میں نے ٹھیک جگہ پہ بٹھایا ہے۔ کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا پتھروں کو تو ٹھنڈ لگتی نہیں ہے اس لیے آپ کو کھڑکی کی طرف بٹھایا ہے، بھائی چلو ہوا شوا آپ کو کچھ نہیں کہے۔ خیر وہ بڑا کودا کہ ہم تو پتھر نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں تو یہ نہیں کہا کہ آپ پتھر ہیں، پتھری تو آپ ہیں ہی صحیح نا۔ خیر ایک پیچھے سے بیٹھا تھا ہمارا ایک اور دوست جو ہمارا اصل میرا دوست ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا پیچھے۔ وہ کہتا ہے تم لوگ جو ہو نا نبی کو بشر مانتے ہو، اور بشر تو شیطان نے مانا ہے۔ اب میں تو چپ رہا، وہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا نا وہ پھٹ پڑا، انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر، وہ یہ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے بشر تو شیطان کہتا تھا، تم تو شیطان ہو۔ وہ اپنی دلیلیں دیتا رہا، یہ اپنی دلیلیں۔ کافی دیر کے بعد وہ اٹھ کے نا پھر آ کے میرے ساتھ بیٹھی۔ اب ہم 3 والی سیٹ پہ 3 آدمی بیٹھے ہیں، ایک طرف پتھری ہے اور دوسری طرف میرا بیلی ہے۔ کافی دیر میں سنتا رہا، پھر میں نے کہا یار اب کچھ تھوڑی میری بھی سنو، آپ چپ کرو، میں جٹ سا آدمی ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، تم مولوی لوگ ہو تو اب تھوڑی سی میری بھی سنو۔ میں نے اس سے پوچھا بھئی آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہم ایک پیر کے مرید ہیں اور پیر صاحب نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے، یہ کیسٹ آپ سن لیں۔ اس نے موبائل نکالا اور کہتا یہ تقریر آپ سن لیں۔ میں نے کہا میں اتنی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی تقریریں سنوں، آپ بتائیں کیا؟ اس نے کہا
اس نے یہ کہا ہے کہ شیطان نے بشر کہا تھا اسجد لبشر، یہ بشر تو شیطان نے کہا، ہم تو بشر نہیں کہتے۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک، اتنی بات ہے؟ کہتا ہاں۔ میں نے اسے کہا کہ شیطان نے جو بشر کہا تھا وہ کیوں کہا تھا؟ گھٹیا سمجھ کے یا اعلیٰ سمجھ کے؟ کیوں جی بولیے نا۔ اللہ نے جو بشر کہا وہ کس معنی میں کہا؟ فرشتوں نے کہا، نبیوں نے خود اپنے آپ کو کہا، اور صحابہ نے کہا، امت نے کہا، یہ کس معنی میں؟ اعلیٰ میں۔ شیطان نے کہا تو وہ شیطان کی اس گھٹیا سمجھنے کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا ہوں یا مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس سے افضل ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، شیطان نے نبی کی بشریت کو حقارت کی نظر سے دیکھا تھا یا عظمت کی نظر سے دیکھا تھا؟ حقارت کی نظر سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم شیطان کے پیچھے نہیں ہیں، ہم تو قرآن کے پیچھے ہیں، رحمان کی اس بات کے پیچھے ہیں، صحابہ کے پیچھے ہیں، اولیاء کے پیچھے ہیں، فقہاء کے پیچھے ہیں۔ ہم تو بڑے بڑے عظیم المرتبت اور عظیم القدر لوگوں کے پیچھے ہیں جنہوں نے انبیاء کو بشر لکھا ہے۔ قاضی ایاز نے لکھا، صحابہ کہتے ہیں، شرح عقائد میں ہے، اور فقہاء کی کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو ان کے پیچھے ہیں۔ شیطان کے پیچھے کون ہے؟ میں نے کہا وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون ہے شیطان کے پیچھے۔ شیطان کی سوچ تھی کہ نبی کی بشریت کیا ہے؟ بولیے نا، گھٹیا ہے۔ کہتا انا خیر منہ، یہ گھٹیا ہے مجھ سے، میں اچھا ہوں اس سے۔ سوچ شیطان کی تھی کہ نبی کی بشریت گھٹیا ہے۔ اور میں نے اسے کہا آپ بشر کیوں نہیں کہتے؟ اسی لیے نا کہ بشریت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے کاغذوں میں بشریت کیا ہے؟ گھٹیا ہے۔ نبی کی بشریت کو شیطان نے بھی گھٹیا سمجھا، نبی کی بشریت کو آپ نے بھی گھٹیا سمجھا، تو شیطان کے پیچھے آپ ہیں یا ہم ہیں؟ نبی کی بشریت کو شیطان نے کیا سمجھا؟ اور میں نے اسے کہا آپ بھی کیا سمجھتے ہیں؟ اس لیے تو کہتے ہیں کہ بشر نہیں کہنا چاہیے، کہ بشریت کیا ہے؟ گھٹیا شے ہے۔ نبی کو بشر نہ کہو، بشریت تو گھٹیا، بشریت کو اس نے بھی گھٹیا سمجھا، بشریت کو تم نے بھی گھٹیا سمجھا۔ اب شیطان کے پیچھے ہمارے لوگ ہیں یا تمہارے لوگ ہیں؟ اب وہ مجھے کہتا ہے، میں اترنے لگا، وہ آپ نے آنا میرے ساتھ؟ میں نے کہا میں تیرے گھر کے لیے آ رہا، تو اپنے گھر آپ سے کر رہا ہے بھائی کملا، میں نہیں یاد ہے تو الٹ ہو رہا ہے، آپ جائیں اپنے ہاں، بس ٹھیک ہے۔ چلو جی بڑی مہربانی، بڑی، چپ کر کے پھر اتر گیا۔ اب بیچارے کا وقت ویسے ہی پورا ہو گیا تھا، اب وہ کیا کرتا آگے؟ اب پیر تو بیٹھا نہیں تھا جو دلیل اس کو دیتا، پیر کی دلیل کو تو آپ نے توڑ دیا پکڑ کے۔ آپ خود سوچیں کہ شیطان نے نبی کی بشریت کو کیا سمجھا؟ حقارت کی نظر سے دیکھا، گھٹیا دیکھا، کمزور دیکھا، خسیس دیکھا، نہیں 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 میں اچھا ہوں اسے۔ اور آج بھی لوگ بشریت کو انبیاء کی کیا سمجھتے ہیں؟ بشریت تو عیب ہے، بشریت تو نقص ہے، بشریت تو گھٹیا پن ہے، بشر ہونا تو عیب ہے۔ نعیم الدین مراد آبادی نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ تو جب بشریت گھٹیا چیز ہے تو پھر شیطان کے پیچھے وہ ہوگا نا جو بشریت کو گھٹیا سمجھے گا، نہ کہ شیطان کے پیچھے وہ ہوگا جو بشریت کو اعلیٰ سمجھے گا۔ ذہن میں آئی بات؟ یہ اس لیے میں نے عرض کیا تاکہ آپ کی طبیعت کو تھوڑی سی فریش ہو جائے۔ آپ بھی تھک گئے ہیں، مسئلے خشک ہوتے ہیں، آپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ مسئلہ جناب جی بہت سارا، بہت خشک قسم کا مسئلہ تھا۔ ویسے اگر گفتگو ہوتی تو میں آپ کو کوئی اور لطیفے سناتا، کوئی طبیعت آپ کی کھل جاتی، فریش ہو جاتی، لیکن اب چونکہ وقت تھوڑا ہے تو لطائف کا وقت نہیں ہے کہ ہم آپ کو اب لطیفے سنائیں اور پھر آپ کی طبیعت کو اور فریش کریں۔ چلو کوئی تھوڑی بہت ہو گئی ہے، پھر اب چلتے ہیں مسئلے کی طرف۔ نقطہ اختلاف میں نے عرض کر دیا کہ جھگڑا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس بشریت کے آپ کی طرف قائل ہونے کے کہ سرکار لباس بشریت میں تشریف لے آئے، یہ قول کرنا سرکار کی بشریت کا انکار ہے۔
جیسا کہ غلام رسول سعیدی نے جلد 2 صفحہ 453 پہ اس بات کو نقل کیا ہے۔ تو اب اختلاف اس بات کا ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے تو پھر آپ کے پاس ہتھیار اور بھی کچھ ہونے چاہیے، ان کی وہ کتابیں ہونی چاہیے جن میں لکھا ہے کہ نبی کو بشر کہنے والا آدمی مسلمان نہیں ہے۔ تفسیر نعیمی ہونی چاہیے، تفسیر نور العرفان ہونی چاہیے، رشد الایمان ہونی چاہیے، خزائن العرفان ہونی چاہیے، حق پر کون ہونا چاہیے، حق پر سنی، صرف سنی، اور جناب جی خیر بشر کی نوری بشریت، یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ابلیس کا دیوبند کتاب ہونی چاہیے، یہ کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے جس میں بشر کہنے پر فتوے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری کتابیں آپ کے پاس موجود ہو، آپ بشر مانتے ہیں اور آپ کے علماء تو کہتے ہیں کہ بشر کہنے والا آدمی تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے، نبی کو بشر، نور العرفان صفحہ 636 448، ابشر منا واحدا نتبع، اس کے تحت لکھا ہے نبی کو بشر یا تو خدا نے کہا، نبی کو بشر یا نبی نے اپنے آپ کو خود کہا، یا نبی کو بشر کافروں نے کہا۔ اب جو نبی کو بشر کہتا ہے وہ خدا تو ہو نہیں سکتا، وہ نبی تو ہو نہیں سکتا، لہذا تیسری قسم میں داخل ہے۔ اب آپ ان سے پوچھیں یار ہمیں تو چلو تم گالیاں دے لیتے، لیکن ترمذی شریف شمائل ترمذی کی روایت موجود ہے، مشکات کے اندر روایت موجود ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کانا بشرا من البشر۔ اماں جی کے ارشاد پہ بھی فتویٰ تم نے لگا دیا، یار کچھ تو خیال کرتے۔ ام المومنین فرماتی ہے کانا بشرا من البشر، تو آپ نے ان کا بھی خیال نہیں کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں جو نبی کو بشر کہے وہ تو کافر ہے۔ یار کچھ تو خیال کرنا چاہیے، کفر کیا اتنا سستا ہو گیا ہے؟ ایک مولانا فرماتے ہیں کہ ہری مرچ سے بھی زیادہ کفر سستا ہے، جس کو چاہے تھوک کے حساب سے دیتے چلے جاؤ، خدا کا نام لو یار۔ صحابہ بشر کہتے ہیں حضور کو، ابو داؤد کتاب العلم باب و کتابت العلم، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریشی لوگوں نے مجھے کہا، ایک آدمی کہنے لگا قریشی سے مراد تو کافر ہے، قریش مکہ ہے، صحابہ تھوڑی ہے۔ کیا کہا قریش نے؟ قریش نے کہا تکتب کل شیء تسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، تو ہر چیز لکھتا ہے جو حضور سے سنتا ہے، ورسول اللہ بشر، حضور کیا ہے؟ اب آدمی کیا کہنے لگا یہ تو قریش مکہ نے کہا تھا، آپ ایمان سے بتاؤ قریش مکہ کہتا تو یوں کہتا؟ وہ یوں کہتے تسمعہ من رسول اللہ، یا یہ کہتے تسمعہ من محمد، پھر آگے یوں کہتے رسول اللہ بشر، یا یوں کہتے محمد بشر؟ اور یار یہی تو جھگڑا تھا کہ ہم محمد مانتے ہیں رسول نہیں مانتے۔ صلح حدیبیہ پہ کیا ہوا؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے لکھا کہ یہ معاہدہ ہے جو قریش مکہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے پایا، تو وہاں کیا کہا کفار نے، قریش نے کیا کہا تھا؟ اس کو مٹاؤ۔ یہی تو تمہارا ہمارا جھگڑا ہے کہ ہم محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں مانتے۔ اگر رسول اللہ مان لے تو جھگڑا ختم۔ اگر قریش مکہ نے جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص کو کہا تھا کہ تکتبہ کل شیء، پھر آگے کہنا چاہیے تھا تسمعہ من محمد، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا تسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یوں نہیں کہنا چاہیے تھا رسول اللہ بشر، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا محمد البشر۔ قریش کا جھگڑا یہی تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قریش مکہ نہیں تھے بلکہ کون تھے؟ قریشی صحابہ نے کہا۔ اور اگر قریش مکہ کہتے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو حضور سے پوچھنے کی ضرورت تھی کوئی؟ کیوں جی؟ بھائی ایک کافر کو جواب دینے کے لیے تو عبداللہ بن عمرو بن عاص خود بہت بڑے تھے، یہ تو بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ تکتب کل شیء تسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار ہر بات نہ لکھا کر، جو بھی حضور سے بات سنتا ہے لکھ لیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، حضور بشر ہے، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ غصہ میں ہوتے ہیں، تو آپ کو ایسی بات ارشاد فرما دیں گے جو خلاف
واقع بھی ہو سکتی ہے، غصے کی حالت میں ایسی بات نکل جاتی ہے، خوشی میں بھی نکل جاتی ہے، تو ہر بات نہ لکھا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، یا رسول اللہ لوگ مجھے یوں کہتے ہیں، فرمایا تکتب لکھ، فاللہ ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلے گا، لکھو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بشر بھی صحابہ نے کہا تھا، دوسری بات تکتب کل شیء تسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، دوسری بات یہ بھی کہی تھی کہ یتکلم فی الغضب والرضا، اس کی تشریح تو میرے نبی نے ارشاد فرما دی کہ لکھا کرو اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلے گا، لیکن بشریت والی بات کا انکار آقا نے نہیں فرمایا۔ تو صحابہ بشر کہہ رہے ہیں اور تو کہتا ہے جو بشر کہے وہ یوں ہے، یار کچھ تو خدا کا خوف کر لو۔ ہمارے بارے میں تو چلو آپ نے جو کچھ گالیاں نکالی ہم نے برداشت کر لی، چپ کر گئے، چلو یار ہم نے آپ کو معاف کر دی، آپ نے جو گندی گندی گالی، ایسی ایسی گالیاں ان لوگوں نے لکھی ہیں آپ کے اکابر کے بارے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایک کتاب چھاپی ہے داڑھی والی دلہن، اور فوٹو بنایا ہے حضرت گنگوئی کا، اور دلہن پوری بنا کے پوری کتاب حضرت گنگوئی کے خلاف لکھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مطلب ہے پیارے پیارے مدنی منی ہے، یہ بس صرف یہ قربان جاتی ہوں ملتان جاتی ہوں یہی کچھ کہتے ہیں؟ پوری کتاب لکھی ہے داڑھی والی دلہن، موجود ہے نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک کتاب لکھی ہے 250 صفحات پہ دیوبند کے سیکسی ملا، یہ کتاب لکھی ہے آپ کے خلاف، جو گالیاں دے سکتے تھے کتاب میں لکھی ہے انہوں نے۔ چلو ہم تو معاف کرتے ہیں تمہیں یار، لیکن ہمیں یہ بتاؤ تمہارے مولویوں کی کتابیں یوں کہتی ہیں، ایک نہیں کئی کتابیں، کہ یا بشر قرآن خدا کہتا ہے، یا بشر نبی کہتا ہے، یا بشر کافر نے کہا ہے۔ اب بتاؤ تم خدا تو نہیں ہو، نبی تو نہیں ہو، لہذا تیسری قسم میں داخل ہو۔ میں پوچھتا ہوں جناب عائشہ نے بشر کہا، صحابہ قریشی بشر کہہ رہے ہیں، میرا سوال ہے کیا خدا تھے؟ کیا نبی تھے؟ اگر وہ بشر کہہ دے تو پھر میرا سوال ہے کہ اب آپ کا فتویٰ کدھر جائے گا؟ ایسی شخصیات کو تو یار معاف کرو، ہمارے اوپر تو آپ نے غصہ نکال لیا، لیکن ادھر تو نہ کچھ کہو۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تو بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دلیل میں عرض کرتا ہوں، وقت ختم ہونے لگا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے آتا ہے سورہ تغابن کے اندر ہے؟ ہاں پھر آگے کیا ہے؟ فکفروا ابشر یہدوننا فکفروا۔ اب دلیل سن لو، مولوی کہتا ہے انہوں نے کہا ابشر یہدوننا، کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ فکفروا، کافر ہو گئے۔ نبی کو بشر کہہ کے کافر ہو گئے، اور وہ تو پہلے ہی کافر تھے۔ اس مولوی سے پوچھو وہ پہلے مسلمان تھے؟ وہ پہلے کون تھے؟ اولیاء اللہ تھے؟ پہلے غوث کتب ابدال تھے؟ پہلے کوئی علماء فضلاء تھے؟ متقی پرہیزگار تھے؟ پہلے ہی کون تھے؟ ابشر یہدوننا کہہ کے فکفروا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا آ کے؟ کیا بشر ہمیں رہنمائی کرے گا؟ ہم نہیں مانتے، کفر وہ انکار کر دیا۔ اگر یوں کہو کہ مانا کہ کافر ہو گئے، یہ مانا غلط ہے، اس لیے کہ کافر تو وہ، یہ ان کی قرآن دانی ہے۔ قرآن دانی بھی دیکھ لو کہ کیسے زبردست قرآن دانی ہے۔ کہتے ہیں بشر کہنے سے وہ کافر ہو گئے۔ میں نے کہا پہلے مسلمان تھے، پہلے تھوڑے سکے تھے، رشتہ دار لگ دیا، اور کافر ہو گئے۔ کو بات کرو کوئی دلیل کے مطابق تو ہو۔ بشر کہنے والا کافر ہے، دلیل ابشر یہدوننا فکفروا، بشر کہنے کی وجہ سے کافر ہو گئے، اور میں کہا پہلے ہی کافران ہو۔ انہوں نے یوں کہا کہ کیا بشر ہمیں رستہ دکھائے گا؟ فکفروا، انہوں نے انکار کر دیا، نہیں ہم نہیں مانتے۔ یوں کہنا کہ بشر ہمیں رستہ دکھائے گا لہذا وہ کافر ہو گئے، غلط مانا، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے ہی کیا تھے، وہ اب تو نہیں ہو رہے، وہ پہلے سے کیا تھے۔ بہرحال آپ کے پاس بہت ساری دلیلیں، فائل میں کافی سارا مواد موجود ہے، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے، کچھ آپ کی پرچیوں کی مہربانی ہے
اس لیے ہم مطلب ہے تفصیلی گفتگو نہیں عرض کر سکے آپ کے سامنے. قد جاءکم من اللہ نور، اس پہ گفتگو میں کچھ عرض کر چکا ہوں، وہ آپ وہیں ملاحظہ فرما لیں. اور دوسری دلیل اول ما خلق یا جابر والی، ان اللہ خلق قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، اس پہ بھی میں کچھ عرض کر چکا ہوں آپ کو. اول ما خلق اللہ نوری پہ بھی کچھ میں عرض کر چکا ہوں. ایک روایت پیش کی جاتی ہے المومنون من نوری ومن نوری خلق کل شیء، مومن میرے نور سے اور جناب جی میرے نور سے ہر شے پیدا کی گئی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ حضور نور ہے. اب اس روایت کو اگر مان لیا جائے تو اس سے پھر سارے مسلمانوں کا بھی نور ہونا ثابت، بولیے نا، نور ہونا ثابت ہے. ہاں اس سے نور ہدایت کا مفہوم تو لیا جا سکتا ہے کہ نور ہدایت جتنے مومنوں کے اندر ہے وہ سارا میری ہی ذات سے آیا ہے، یا جتنی ہر ایک چیز کے اندر جو روشنی اور آپ کو زندگی نظر آتی ہے یہ میری ہی وجہ سے ہے. اس کا یوں مفہوم تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ معنی لینا کہ سرکار نور سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ روایت دلیل ہے، اس سے پھر آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ سارے مسلمان بھی کیا ہے، وہ نور علی نور ہے، پھر ان کو بھی نور مان لو. لیکن ایسی بات نہیں ہے. یہ روایت ویسے بھی کوئی اس درجے کی اور اس سند کی نہیں ہے کہ اس پر کوئی اعتبار کیا جا سکے. موضوعات کبیر میں ملا علی قاری نے انا من اللہ والمومنون منی، اس روایت کو انہوں نے جھوٹ اور موضوع اور من گڑت قرار دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں موضوعات کبیر صفحہ 40. ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام سے جناب جی آپ علیہ السلام نے ان کی عمر پوچھی. حضور نے عمر پوچھی، جبریل تیری کتنی عمر ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے یاد نہیں ہے. ایک ستارہ، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ ایک ستارہ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا تھا، میں نے اسے 72,000 بار طلوع ہوتے دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جبریل و عزت ربی جل جلالہ انا ذالک الکوکب، جبریل اللہ کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہوں. یہ بھی ایک دلیل پیش کی جاتی ہے، لیکن روایت کوئی سند نہیں، من گھڑت قسم کی روایت ہے. لیکن ہمارے دوستوں نے اپنی دلیل کو اس پہ رکھا ہوا ہے. بھائی آپ کے پاس کوئی شہید پورا قرآن بھرا پڑا ہے، کوئی قرآن کی آیات بھی پڑھے جو آپ کے مدعا کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جسم مبارک نور سے پیدا کیا گیا ہے، کوئی دلائل قرآن سے لے آئے. قرآن ان کے پاس بیچاروں کے نہیں ہے. ہاں اگر اس روایت کو تسلیم کر بھی لیا جائے، اتنی بات ہے کہ اس سے مراد تو روح مبارک ہے، آپ کی روح مبارک ٹھیک ہے، اور روح سب کی نورانی ہے، ساری خلقت کی نور روح کیا ہے، وہ نور سے ہی پیدا ہوئی ہے. اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، اور سایہ نہیں تھا اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے، نور ہے. یاد رکھیں ان کے ایک گھر کے عالم نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت سید الورا، قاضی عبد الدائم دائم ہری پور ہزارہ کا رہنے والا ہے. اس نے ایک سیرت پہ کتاب لکھی ہے 3 جلدوں میں، سیرت سید الورا. اس میں تقریباً 58 صفحے اس نے سایہ کے ثبوت پہ لکھے ہیں. سایہ تھا، اور اس نے رد کیا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے لوگ کیوں سایہ کا انکار کرتے ہیں، سایہ کا انکار کیوں کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی بات. یہ وہ لکھ رہا ہے، وہ کتاب بڑی اہم چیز ہے، آپ حضرات کے پاس ہونی چاہیے، بڑے کام کی ہے. 1000-1200 روپے تو لگ جاتا ہے، لیکن چیز بہت بڑی آپ کے پاس کام کی ہاتھ میں آ جائے گی. سیرت سید الورا پورے 58 صفحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کے ثبوت میں لکھے ہیں. بھائی سایہ نہیں تھا، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ حکیم ترمذی کی کتاب نوادر الاصول دلیل ہے. اور کیا دلیل ہے؟ اور جناب جی اسی سے چلتی چلتی الخصائص الکبریٰ میں بات آ گئی ہے. اور کیا دلیل ہے؟ اسی سے چلتی چلتی آگے کتابوں میں بات آئی ہے. لیکن اگر بنیاد کو دیکھا جائے، سرے سے بنیاد ہی ماخذ ہی اس چیز کا معتبر نہ ہو تو پھر آگے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بات صحیح ہے جی. نوادر الاصول کے حکیم ترمذی صاحب جن کی یہ کتاب ہے، کوئی اس درجہ کی نہیں ہے کہ جو معتبر اور جناب جی پایا قطعیت کے درجے تک جا پہنچے.
یا جن کا درجہ اعتبار پر جو ہے نا شمار کیا جاتا ہو وہ اس درجے کی کتاب ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ روایت بھی اس درجے کی نہیں ہے کہ جس کو ہم سند کی حیثیت سے تسلیم کریں اور کہیں ہاں واقعہ سایہ نہیں تھا۔ سایہ کے ثبوت پر دلائل موجود ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے اور اس کو علماء نے صحیح بھی لکھا ہے۔ کیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھ رہے تھے، اچانک آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے ہٹا لیا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس نماز میں ایسی کارروائی کرتے دیکھا جو آپ نے اس سے قبل نہیں کی؟ فرمایا ہاں، بلا شبہ مجھ پہ جنت پیش کی گئی تھی تو میں نے اس میں اونچے درخت دیکھے جن کے گچھے نیچے کو جھکے ہوئے تھے، تو میں نے ارادہ کیا کہ ان سے کچھ لے لوں، بس میری طرف وہی آئی یہ کہ پیچھے ہٹ جاؤ، سو میں پیچھے ہٹ گیا اور مجھ پر دوزخ بھی پیش کی گئی جو میرے اور تمہارے درمیان تھی، یہاں تک کہ اس کی آگ کی روشنی میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا، بس میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، سو میری طرف وہی آئی کہ ان کو ان کی جگہ پر ٹکا رہنے دے، کیونکہ تو نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے بھی کیا، تو نے ہجرت کی اور انہوں نے بھی کی، تو نے جہاد کیا اور انہوں نے بھی کیا، بس میں تیری ان پر بجز نبوت کے اور کوئی فضیلت نہیں دیکھتا، بس میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ میری امت میرے بعد فتنوں میں مبتلا ہوگی۔ یہ روایت مستدرک حاکم میں موجود ہے اور قال الحاکم والذہبی صحیح، یہ روایت بھی صحیح درجے کی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک روایت طبقات ابن سعد کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی، مجموع الزوائد کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ حضرت زینب، یہ ان کا واقعہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے اور ان کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ وہ کہتی ہیں میں آپ سے نا امید ہو گئی اور میں نے اپنی چارپائی وہاں سے ہٹا دی، وہاں رکھی ہوئی تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا کے وہ ہٹا دی۔ کہتی ہیں میں اسی حالت میں تھی کہ اچانک ایک دن دوپہر کے وقت میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا جو میری طرف آ رہا تھا۔ یہاں یوں بھی ہے اور مسند احمد میں یوں ہے، یعنی جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ میرے پاس آئے، فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ کا سایہ دیکھا تو میں نے کہا یہ سایہ تو مرد کا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے نہیں تو یہ کون ہے؟ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے۔ یہ مسند احمد کے اندر، مجموع الزوائد کے اندر، اور ان کے رجال کی بھی توثیق پیش کر دی گئی ہے، سارے روات پر بحث کر کے ان کا ثقہ ہونا بھی ثابت کر دیا گیا ہے۔ یہ روایات ایسی موجود ہیں جو صحیح درجے کی ہیں، تو خواہ مخواہ ایک ایسی روایت جو صحت کے درجے کو بھی نہیں چھوتی اس بنیاد پہ کہہ دیا جائے کہ سایہ نہیں تھا، سایہ نہیں تھا، یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ بہرحال اب چند ایک اپنے دلائل کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، یہاں رجال مرد کہا گیا ہے نبیوں کو۔ پھر اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا ہونے والا بشر، یہ نبیوں کی بشریت کا یہ بھی بہت بڑا ثبوت ہے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، یہ دلیل اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس انما انا بشر لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، یہ روایات میں کان بشرا من البشر، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد گرامی، شمائل ترمذی صفحہ 23، باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا برا بن عازب کا قول، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، آپ میانے قد کے، درمیانے قد کے آدمی تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کا قول، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، حضور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کیا آپ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ کافروں کو کہا کہ کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، اور اس بنیاد پر کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو دیکھو رجل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور سیدنا جابر کا ارشاد مشکات جلد 2 صفحہ 563 پہ ایک خواب نقل کیا اور اس میں کہتے ہیں خواب کے بعد وہ اما الرجل الصالح فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں رجل صالح کا اطلاق ہے۔ اور دوسری حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی روایت، رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، اور یہ دلیل کہ فرشتہ کہتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، قبر میں فرشتہ بھی کہتا ہے اس آدمی کے بارے میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو یہ ایک تو ایسا پکا ٹھکا مسئلہ ہے کہ فرشتوں تک یہ مسلمات میں سے ہے، لیکن عجیب لوگ ہیں کہ جو اس مسئلے کے انکاری ہیں، کہتے ہیں جنت کی مٹی سے بنے اور جنت کی مٹی نور ہے۔ بھائی مٹی تو ہے نا، وہ جنت کی مٹی بھی تو زمین والی مٹی ہے نا۔ انبیاء علیہ السلام کہاں مدفون ہے؟ بولیے، زمین پہ ہے، تو یہی زمین کی مٹی ہے نا۔
یہ اب ان بیچاروں سے جب کچھ نہیں ہو پاتا تو وہ کہتے ہیں دیکھو جنت کی مٹی سے بنے ہوئے ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ نور سے بنا ہے. مٹی والا مسئلہ تو آپ چھوڑ دیں, مٹی تو زمین کی ہے. ہاں انبیاء علیہ السلام ان کے لیے مٹی یہی خاص قسم کی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اخص الخاص ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ نے یہ پیش کرنی ہے دلیل کہ نور سے پیدا ہوئے ہیں. جب آپ نے مٹی سے پیدا ہونا مان لیا تو پھر آپ تو ہمارا مسلک تسلیم کر چکے ہیں. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ مٹی سے پیدا ہوئے اور آپ بھی وہی مان رہے ہیں کہ مٹی سے پیدا ہوئے, تو آپ نے تو اپنا مسئلہ چھوڑ دیا. آپ کو یہ پیش کرنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے. انبیاء بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں, مٹی سے پیدا نہیں ہوئے. مٹی سے پیدا ہونے کا قول یہ ہمارا ہے اور آپ کا قول نور سے پیدا ہونے کا ہے. تو آپ اپنی دلیل لائیں, یہ تو ہماری دلیل ہے.